قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ قربانی ہم جس جانور کی پیش کریں تو اس جانور میں کون سی خوبی پائی جائے اور کون سی کمی نہ پائی جائے، یعنی ہمارا جانور کیسا ہونا چاہیے، کون سے ایسے عیوب ہیں کہ اگر جانور میں پائے گئے تو اس سے قربانی نہیں ہوگی، اور کون سے ایسے عیوب ہیں کہ اگر وہ پائے گئے تو اس سے قربانی ہو جائے گی۔ اس پہ آج میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ ایک سوال یہ جو ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہیں ہونا چاہیے۔ عیب کہتے ہیں اس کا کانا ہونا عیب ہے، لنگڑا ہونا، چل پھر نہ سکنا، ناک کٹی ہونا، دم کٹی ہونا، کان کٹا ہونا، یہ سب کیا ہے اس کے اندر عیب ہے۔ تو جانور کے اندر اگر تھوڑا سا عیب ہوا، تھوڑا سا ہلکا پھلکا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ، تو ایسی قربانی ناپسندیدہ ہے۔ تھوڑا سا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اب اس تھوڑے اور زیادہ کی یہ جو ہے وضاحت کریں گے۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ منڈا جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو، پیدا ہوا تھا تبھی سینگ نہیں تھا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ پیدائشی سینگ نہ ہو، پیدا ہوا تھا تو سینگ نہیں تھے، جیسا کہ بکرا پیدا ہوا تو اس کے سینگ نہیں تھے، بڑا جانور پیدا ہوا اس کے سینگ نہیں تھے، تو پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے، اور گودے تک ٹوٹ گئے، یعنی اس کی جو جڑ ہوتی ہے گودا ہوتا ہے، اس گودے تک جڑ سے ٹوٹ گئے تو پھر اب ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس سے کم ٹوٹی ہے سینگ، یعنی اوپر کا تھوڑا سا ٹوٹ گیا یا اس سے تھوڑا بڑھ کے ٹوٹ گیا، جڑ تک نہیں ٹوٹی سینگ تو قربانی ہو جائے گی، ٹھیک، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر تھے اور ٹوٹ گئے اور جڑ تک ٹوٹ گئے تو قربانی جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹے ہیں تو جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ جڑ سے مراد یہاں گودا ہے کہ بالکل گودے تک ٹوٹ جائے۔ دوسرا مسئلہ کہ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، ان سب جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک ایک کی وضاحت سمجھو۔ دیکھو، اندھا کہتے ہیں کہ جانور اگر آنکھ سے اندھا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک۔ آنکھ سے اندھا ہم کیسے چیک کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے سامنے چارہ دکھاؤ گے اس کو، اگر چارہ دیکھ کر کے وہ چارے کی طرف دوڑے، چارے کی طرف بڑھے تو سمجھ لو چارہ دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کی طرف نہ بڑھے تو چارے کو قریب کرتے جاؤ، قریب کرتے لے آؤ یہاں تک کہ وہ نہ بڑھے، اور پھر اس کے قریب لا کر کے اس کے منہ میں رکھ دو تو کھانے لگے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آنکھ سے اندھا ہے، تو اندھے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لنگڑا جانور ہے اگر تو اس کی یہ قربانی نہیں ہوگی۔ کانا ہے تو اس کی بھی بے حد دبلا، ٹھیک ہے، بے حد دبلا کہتے ہیں اتنا دبلا ہو کہ چل پھر نہ سکتا ہو، بے حد دبلا ہو، ایک دم کمزور، لہیب و ناتواں، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کان کٹا، دم کٹا، ان دونوں مسئلوں کو سمجھو۔ کان کٹا، دم کٹا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کان تہائی سے زیادہ اگر کٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اس سے کم کٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ تہائی سے زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کان کے 3 حصے کرو، فور ایگزامپل اس کے کان جیسے 3 انچ کا کان ہے تو 3 انچ کو 3 جگہ بانٹو تو کتنے انچ؟ 1 انچ آئے گے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بکرے کے 3 انچ کا کان ہے، اب اس 3 انچ کے کان کو 3 جگہ بانٹ دیا تو کتنا 1 انچ آیا۔ 1 انچ سے اگر زیادہ کٹا یعنی 1.5 کٹا ہے یا 1.25 انچ کٹا ہے یا 1.25 کٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور 1 انچ سے کم کٹا ہے تو ہو جائے گی۔ 1 انچ سے کم یعنی آدھا انچ یا 1.25 انچ کٹا ہے تو ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ 3 انچ سے مطلب یہ خلاصہ کہ تہائی سے زیادہ اس کے کان کے 3 حصے کر دو،
तो तिहाई से ज्यादा अगर कटा है, जो 3 हिस्से में से एक हिस्सा होगा, उस एक हिस्से से ज्यादा कटा है तो नहीं होगी, और एक हिस्से से कम कटा है तो कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है। दुम का भी यही मसला है, दुम के भी 3 हिस्से कर लो, अगर 3 इंच की दुम है तो 1-1 इंच बांट लो, 1 इंच से अगर ज्यादा कटा है दुम तो वो समझ लो कटी है, तो फिर उसके कुर्बानी नहीं होगी, और उससे कम कटी है अगर दुम तो हो जाएगी। ठीक है, ये मसले। उसके बाद इसमें और है बेदांत का, थन कटा, थन सूखा, और नाक कटा, पैदाइशी बेकान का, बीमार, खुलसा, जलाला, और इन सब की कुर्बानी जायज नहीं। इन सब मसलों की वजाहत हम इंशाअल्लाह कल करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, कल मैं ये जो और बाकी बचे हैं ये दूसरे पार्ट में इसकी वजाहत करूंगा। आज मैंने जितना मसला अर्ज किया ये मसला पूरा याद करके लेकर आओ, और बाकी जो बचे हैं इसकी वजाहत मैं कल करता हूँ। हमारा इस बयान में टॉपिक ये है कि हमारा कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से आयब हो तो कुर्बानी हो जाएगी, कौन कौन से आयब हो तो कुर्बानी ना होगी। इसकी और भी तफसील है जो मैं आगे अर्ज करूँ।